من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے شہیدوں پر، ادیبوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، مفسرین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں فتنے امڑ رہے ہیں، اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ائمہ نے اور سلف صالحین نے ایک نہایت عمدہ بات لکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فتنہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وحی الہی کا انکار نہیں کر دیا جاتا. یہاں پہ مراد وحی الہی سے صرف کلام اللہ یعنی قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول بھی ہے، کہ دنیا میں جب بھی پہلا فتنہ دیکھ لیں، خارجیوں کا دیکھ لیں، قدریوں کا دیکھ لیں، جبریوں کا دیکھ لیں، جن کا اشاعرہ کا دیکھ لیں، معتزلہ کا دیکھ لیں، جتنے بھی فتنے امت میں پیدا ہوئے سب کی بنیاد انکار حدیث تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات. آج بھی انکار حدیث کی بنیاد سب سے بڑی یہ ہے، یہ جی تحقیق کے مطابق نہیں ٹھیک، یہ ہماری عقل کے اندر بات نہیں آتی، یہ ہماری فہم میں نہیں آتی. قول رسول کو اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کر دینا کہ یہ تیری عقل میں نہیں آتی، یہ عصر حاضر کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور زمانہ قدیم میں بھی جتنے فتنے مارد وجود میں آئے اس کی بنیاد یہی ہے. رسول اللہ کے قول کو، رسول اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم سے جدا سمجھنا، فرق سمجھنا اس حساب سے کہ دونوں کے سٹیٹس میں کوئی فرق ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور مغالطہ ہے. آپ کے سامنے دلائل سے اپنی بات رکھوں گا. آپ کو یہ علم ہوگا، یہودیوں نے جب غداری کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے. کن کو حکم دیا؟ صحابہ کو. کیا حکم دیا؟ سورہ حشر میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے سامنے مفہوماً رکھتا ہوں. یہ جو یہودیوں کی بستی کے سامنے جو درخت ہے نا، پودے ہیں، جھاڑیاں ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے، اور یہ والے پودے مت کاٹے جائیں، یہ والے چھوڑ دینا، یہ والے چھوڑ دینا، یہ والے چھوڑ دینا، اور یہ والے کاٹ دینا. اب جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو کاٹنا شروع کر دیے. یہودیوں نے وبیلہ مچانا شروع کر دیا، سازش اور فتنہ کھڑا کیا. یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھیتیوں کو کاٹ رہا ہے، جو درختوں کو کاٹ رہا ہے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں بالعموم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مزاج تھا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کھیتیوں کو نہیں کاٹنا. یہودیوں نے فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، صحابہ کے دماغ میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا پیغمبر یہ بات کہتا ہے کہ کھجور کے یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمنوں کی کھیتیوں کو بھی کاٹیں گے؟
یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، بڑے نکتے کی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، اور خطاب رسول اللہ سے نہیں کیا، کس سے کیا؟ صحابہ سے۔ کس سے کیا؟ صحابہ سے۔ پہلے حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کاٹو اور یہ چھوڑ دو۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہودیوں نے سازش گھڑ لی، فتنہ کھڑا کر دیا، صحابہ سے براہ راست خطاب کیا، اور کتنا عظیم خطاب ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ نہیں تم نے کوئی جاڑی کاٹی اور نہیں تم نے کوئی کھجور کا درخت چھوڑا اپنی اصل جڑوں پر، کس کے حکم سے؟ فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ۔ حکم کس نے دیا تھا؟ صحابہ نے۔ یا تو کہہ دیجئے کہ اللہ نے رسول اللہ کے اوپر کوئی وحی بھیجی نہیں تھی، یا رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ جب یہودیوں نے سازش گاڑ لی تو خامخواہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ نے حکم نہیں تھا دیا، میں نے دیا تھا۔ اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو انکار حدیث کا فلسفہ بگاڑنے والے کہ سارے اوامر قرآن میں ہیں، سارے نواہی قرآن میں، یہی فلسفہ بگاڑتے ہیں آج کل کے بھی، اور ہر منکر حدیث کا اپنا اپنا کلیہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، 3600 گروہ بن گئے۔ اب یہ بتائیے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، حکم اللہ کا تھا کہ کاٹو، پورا قرآن پاک منکرین حدیث اٹھا کر دکھا دیں، پورا قرآن پاک اٹھا لیں، اور یہ حکم جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا تھا پورے قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیں، نہیں ملے گا۔ یہ آیت تو مل گئی کہ نہیں تم نے کاٹے اور نہیں تم نے چھوڑے، فعل ماضی کا صیغہ تو مل گیا، اور یہ تو واقعے کو بیان اللہ کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ان کو کاٹنے کا اور چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، وہ حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ کس آیت میں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان بھی وحی الہی ہے، رسول اللہ کا قول بھی وحی الہی ہے، رسول اللہ کا حکم بھی حکم الہی ہے، رسول اللہ کا فرما دینا تیرے اور میرے لیے کافی ہے۔ عقل کی جتنی مرضی، تحقیق کے جتنے مرضی ڈونگرے برسا لیے جائیں تو کیا اس سے حدیث مشکوک ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل صحابہ کو، 3 جرنیل اور جوان اور فقیہ اور محدث صحابہ کو بھیجا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، اے علی، اے زبیر، اے مقداد، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے نکلو اور روضہ خاخ نامی وادی میں جب پہنچو گے وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، معہا کتاب، اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، فخذوہ، اس کو پکڑ لینا، اس ہاتھ کو اس عورت سے لے لینا اور واپس آ جانا، بس اتنی ڈیوٹی لگائی، اس کو پکڑ لینا، اس عورت سے لے لینا اور واپس آ جانا۔ یہ تینوں صحابہ روضہ خاخ نامی وادی میں پہنچے، مکہ اور مدینہ کے مابین یہ ایک وادی ہے، وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ عورت بھی تھی، اونٹ بھی تھا، کجاوا بھی موجود ہے۔ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ تحقیق کے اندر، عقل کے اندر جو بات نہیں آئے گی، حدیث رسول ہوگا، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ 3 صحابہ آپ کا اور میرا منہج اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا ہم نے تلاشی لی، کس کس کی؟ اونٹ کی، کجاوے کی، سامان کی، اچھی طرح تلاشی لے لی، خط نہ ملا، خط نہ ملا۔ اب بتائیے، یہاں پہ غور کیجئے، تحقیق تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں، تلاشی تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں، ہم نے اپنی تفتیش تو کر لی، خط تیرے پاس نہیں۔ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے ہوتے نا تو یقین مانیے واپس چلے آتے اور کہتے آپ کو جو اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی، عورت کے پاس خط نہیں ملا، ہم نے اچھی طرح ہر چیز کی تلاشی لے لی ہے۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جو فقیہ بھی ہیں، جو محدث بھی ہیں، اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو خط کی اطلاع دینے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ کو خط کی اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔
تو حضرت علی نے اور ان صحابہ نے اس عورت کو کہا ٹھیک ہے، تحقیق سے، تلاشی سے، تفتیش سے خط تیرے پاس نہیں نکلا، لیکن یاد رکھ یہ میرے رسول کا قول ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط کو نکال دے، خط تیرے پاس ہی ہے، تلاشی تو کہتی ہے، تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، یہاں تو خط کو پکڑا دے، او لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، نہیں تو تجھے برہنہ کر دیا جائے گا اور تیری تلاشی جامہ بھی لی جائے گی، اور اگر حقیقت میں برہنہ بھی کر دیا جاتا تو پھر بھی خط نہ ملتا۔ لیکن عورت کو سمجھ آ گئی یہ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں، ان کا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے، اور یہ تو تلاشی کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خط تو تیرے پاس ہی ہے۔ اس نے چٹیا کے اندر سے ایک پرچی نکال دی، اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ اس پرچی میں کیا لکھا تھا یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، جس نے پڑھنا ہو علماء سے پوچھ سکتا ہے اور تحقیق کر سکتا ہے، وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ ہماری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ صحابہ 3 ہیں اور کتنے عظیم ہیں، انہوں نے تحقیق اور تفتیش اور عقل کو مد نظر نہیں رکھا۔ کس کو مد نظر رکھا؟ قول رسول کو، فرمان رسول کو، حکم رسول کو۔ حضرت خدیجہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے فوت ہو گئے، خدیجہ کے بیٹے فوت ہو گئے، اب حضرت خدیجہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول اگر مدت رضاعت پوری ہو جاتی، میری خواہش تھی کہ اس کی مدت رضاعت پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں خدیجہ کی یہ بات سنی تو کہا خدیجہ تیرا کیا خیال ہے کہ اس کی مدت رضاعت پوری نہیں ہوگی؟ ابھی بھی اس وقت بھی جنت میں اللہ نے ایک دائی مقرر کر دی ہے جو تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اے خدیجہ اگر آپ چاہتی ہیں اپنے بچے کے دودھ پینے کی آواز بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو سنوا دی جائے۔ اب بتائیے ذرا غور کیجئے، یہاں پہ پھر سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں کسی کا کوئی عزیز چلا جائے اور اس کو اس وقت کا پیغمبر اور رسول کہہ رہا ہو کہ اس کی آواز تجھے سنا دی جائے، ہر بندے کا دل یہ کرے گا کہ سنا دی جائے۔ ماں خدیجہ کا بھی دل تو یہ چاہتا ہوگا کہ اپنے بچے کی آواز سن لوں، لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اصدق اللہ و رسولہ، اصدق اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول مجھے سننے کی بھی اب حاجت نہیں رہی، بات یہاں تک ہے پھر بھی مکمل ہے، لیکن جو اگلا جملہ ہے نا ماں خدیجہ کا وہ آپ کا اور میرا منہج ہے۔ وہ کہتی ہیں اصدق اللہ، یہ نہیں کہا کہ پہلے رسول کا نام لیا جائے بلکہ کیا کہا؟ اصدق اللہ، میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں جس نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ میرا بیٹا دودھ پی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی نہیں، لیکن ماں خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کون سا فتنہ آپ کو متاثر کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے جو بات کہہ دی ماں خدیجہ نے اس کی تصدیق کرنے سے پہلے کہا میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کا ایک گھر کوفہ میں موجود ہے، یہ صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں عقیدہ ہے۔ ایک گھر کوفہ میں بھی موجود ہے، مدینہ سے کوفہ آتے جاتے تھے۔ ایک دن کوفہ میں موجود تھے تو کوفہ میں سرخ آندھی آ گئی۔ سرخ آندھی آپ کو پتہ ہے، لوگوں نے سمجھا آگ آ رہی ہے، بڑی بڑی لپٹوں والی تیز ہوا چل رہی ہے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جات الساعہ، قیامت آ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا اب قیامت آ گئی، اب سجدوں میں پڑ جاؤ، مسجدوں کا رخ کرو، ایسے کر لو، مختلف جیسے مشورے دیے گئے، اب آخری لمحہ آ گیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں مر جانا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ایک صحابی رسول کوفہ میں موجود ہیں، ان سے جا کے مشورہ کرتے ہیں کہ آخری عمل مرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر جا کے شور مچا دیا، جات الساعہ، جات الساعہ، قیامت آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود قیامت آ گئی، اگر جا کے دروازہ کھٹکاتے نا تو کہتے ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو شاید عبداللہ ابن مسعود باہر آ جاتے۔
لیکن اب جب عبداللہ ابن مسعود کو یہ خبر اور آواز ملی کہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے، اندر سے بیٹھے بیٹھے کہنا شروع ہو گئے، اور لوگوں بے فکر ہو جاؤ، بے خطر ہو جاؤ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب تک امت میں سے ایک شخص بھی وراثت کو قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم کرتا رہے، چلے جاؤ۔ اگر باہر عبداللہ ابن مسعود آ جاتے تو شاید ان کا یہ ایمان ہل جاتا، وہ باہر بھی نہیں آئے، انہوں نے اس بات کی طرف نظر التفات بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیو، آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ حدیث مشکوک ہے، قول رسول مشکوک ہے؟ اگر قول رسول مشکوک ہے معاذ اللہ، تو رسول اللہ نے یہ جو کہا یہ قرآن ہے، یہ کیسے پکی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث ہی مشکوک ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کی اطلاع کہاں سے آئی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ سورت فاتحہ کو پہلے کس نے رکھا ہے؟ اقرا پہلی وحی ہے، 30ویں پارے میں کیسے چلی گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اقرا سے قرآن شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ حدیثیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں، یہ حدیثیں تو آپ مانتے ہیں جو آپ کے دل کو لگتی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا آپ وحی کے ایک حصے کا انکار کرتے ہیں اور ایک حصے کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بقی بن مخلد کی بات کر کے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ بقی بن مخلد اتنے عظیم محدث ہیں، اسپین اور غرناطہ، جس کو آپ عربی میں غرناطہ کہتے ہیں، اندلس کہتے ہیں، اس کو آج کل عصر حاضر میں اسپین کہتے ہیں، وہاں کے رہائشی تھے، وہاں سے چلے پیدل بغیر سواریوں کے، کس کے لیے کہ بغداد میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم رہتا ہے، کس کا؟ حدیث رسول کا۔ میں اس سے جا کر حدیث لے کے آؤں گا امام احمد ابن حنبل کا۔ آئے، اسی اسنا میں امام احمد ابن حنبل کو قید کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کہنے لگے لوگوں سے، میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، اسپین سے، میں تو حدیث رسول سیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ سیکھے بغیر میں نہیں جانے والا۔ تو لوگوں نے کہا جیل خانے میں کوئی نہیں جا سکتا، ہر کارے موجود ہیں، ایک ترکیب ہے، ایک ترتیب ہے کہ تو فقیر کا بیس بدل لے اور امام احمد ابن حنبل سے جا کے ملاقات کر لے، فقیروں کو کوئی نہیں روکتا۔ بقی بن مخلد امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں شیئن للہ، شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، فقیر کا بیس بدلا، اور یہ نعرے لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل کی بیرک کے پاس پہنچ گئے، ان کو سارا آنے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ تو فقیر کے بیس میں آ جایا کر، اور میں چند حدیثیں کھڑے کھڑے تجھے سنا دیا کروں گا اور تو ان کو یاد کر لیا کر۔ وہ آتے یہی آوازیں لگاتے لگاتے شیئن للہ، جتنا بھیگ جمع ہوتا امام احمد ابن حنبل سے کھڑے کھڑے چند حدیثیں سنتے، ان کو یاد کر لیتے، جو چندہ اکٹھا ہوا ہوتا، جو سارا دن کا ان کو اکٹھے ہوئے ہوتے پیسے، باہر آ کے صدقہ کر دیتے۔ جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، بقی بن مخلد اپنے وطن واپس پہنچے، لوگوں نے کیا لے کے آئے ہو، کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا سیکھ کے آئے ہو؟ تو بقی بن مخلد نے آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کیا، کہا اللہ کی قسم ایسی انمول چیز لے کے آیا ہوں، ایسا فن لے کے آیا ہوں، ایسے اقوال لے کے آیا ہوں کہ جن کا انکار دجال کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث رسول کا انکار کرنا دجالیت ہے، بہت بڑا فتنہ۔ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں؟ ہاں لوگوں کو یہ مغالطہ ڈال دیا گیا کہ وحی کی صرف ایک ہی قسم ہے، کلام اللہ یعنی قرآن پاک، وحی کی اس کے علاوہ کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اور یہ اشکال جو عصر حاضر میں ہے یہ نیا نہیں ہے، قریشیوں نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کو یہی اشکال ڈال دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں، تو ہر بات لکھ دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی اور لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ باہر آئے، کہا لکھتے کیوں نہیں؟ کہا قریشیوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ آپ بھی بندے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو میں آپ کی ہر بات نوٹ کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی، اور لکھا کر
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ کی زبان سے آپ نے یہ سمجھ لیا غیر حق بھی نکلے گا تو آپ گمراہ ہو گئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، یہ بھی مغالطہ بہت بڑا ہے جو مغالطہ آج ڈالا جاتا ہے۔ کلام اللہ کی جی بڑی ویلیو ہے، لیکن حدیث رسول کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ کلام اللہ سے جو حدیث ٹکرائے گی اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ عقل تیری ٹکراتی ہے، کلام اللہ سے حدیث کبھی نہ ٹکراتی ہے نہ ٹکرا سکتی ہے۔ وہی ہے، وہی آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی آپ کو مغالطہ ڈالا جاتا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد، یہ تو ہم سمجھتے ہیں دین کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کو، قرآن و سنت کو۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ لیکن انکار حدیث کرنے والوں نے آپ کے دماغ کے اوپر ایسا غلبہ ڈال دیا، قرآن لفظ کی بات نہیں کر رہا، کتاب اللہ سے مراد بھی، کتاب اللہ بھی وحی کی دونوں قسموں کا احاطہ کرتی ہے۔ کبھی کتاب اللہ سے مراد قرآن ہوتی ہے، کبھی کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے، اور کبھی کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دلائل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت، منکرین حدیث سے آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں کہتے ہیں اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ۔ اگر کتاب اللہ سے مراد، غامدی صاحب، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو اٹھائیے پورا قرآن، یہ 12 مہینے اس قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے، ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے گنتی کے مہینے 12 ہیں، کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں۔ منہا 4 حرم، 4 اس میں سے حرمت والے ہیں۔ اور پھر اس کو مبہم اللہ نے نہیں چھوڑا، مبہم کہ جیسے کوئی یہ کہ مبہم ہے، متشابہ آیات میں سے ہے۔ اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کتاب اللہ میں گنتی کے مہینے 12 ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، گنتی کے 12 مہینے صرف قرآن پاک اگر کتاب اللہ تو نکال کر دکھا دیں، اگر 4 حرمت کے مہینے قرآن پاک صرف کتاب اللہ کو کہتے ہیں تو نکال کر دکھا دیں۔ ہاں اگر عقیدہ آپ کا اور میرے والا ہوگا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، تو یہ گنتی کے 12 مہینے بھی مل جائیں گے، حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے۔ جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے نا کہ کتاب اللہ سے مراد حدیث بھی ہے، اس بات کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ 12 مہینے ہمیں قرآن پاک سے نکال کر دکھا دو، تو جواب حدیث کا اوپر ایمان لانے کے بجائے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہاں گنتی کے 12 مہینے واقعی قرآن پاک میں موجود تو نہیں ہیں، نہ حرمت کے 4 مہینے قرآن پاک میں موجود ہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا فی کتاب اللہ؟ آگے سے کہیں گے اصل میں یہ 12 مہینے اور حرمت کے 4 مہینے تاریخ سے مل جائیں گے، تاریخ سے۔ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ حدیث کا تو انکار کیا اور تاریخ کے اوپر ایمان لے کے آیا؟ کیسا شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، اور آئیے چند حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتاب اللہ سے کبھی مراد قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے، اور کبھی مراد اکیلا قرآن بھی ہوتا ہے، اور کبھی مراد اکیلی حدیث بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، میرے درمیان، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے کتاب اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ دینی طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جملے کی کفیت کو جانتے ہیں۔
ایک تو اللہ کے رسول پہلے قسم کھا رہے ہیں، قسم کھانے کی کیا ضرورت، پھر تقید کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور پھر فیصلہ صادر کر دیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ قافلے والا لے کے آئے کہ یہ ہمارے بچے نے فلاں شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کر لیا ہے، آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جاری کیا اور فیصلے کی 3 شقوں کو نافذ کر دیا۔ انیس بیٹا جاؤ، عورت اگر برائی کا اقرار کرتی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے، اس نوجوان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس نوجوان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ فیصلے کی کتنی شقیں ہیں؟ 3۔ اب آپ بتائیے، اگر کتاب اللہ سے مراد فقط قرآن ہے تو قرآن پاک میں اس جرم کی یہ 3 شقیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ 1 شق تو آپ کو مل جائے گی، 1 شق تو مل جائے گی، یعنی 33% آپ کو مل جائے گا قرآن پاک سے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن 1 سال کی جلا وطنی اور سنسار اگر آپ کو ملے گا تو حدیث رسول سے ملے گا۔ یہاں پہ رک کر غور کرو، یا تو منکرین حدیث معاذ اللہ یہ کہہ دیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا، یا تو یہ کہہ دو اور دین سے بھی خارج ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن و حدیث ہے، اور کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن ہے اور کبھی صرف حدیث ہے، اور صرف حدیث کی پہلی مثال بھی اور دوسری مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے بریرہ کو کہا، ان کی سہیلی تھی، کہ جاؤ اپنے مالکوں سے کتابت کر لو، یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں۔ وہ غلام تھی کہ جاؤ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لو کہ تمہیں آزاد کر دیں، پیسے میں دیتی ہوں، جتنے وہ کہیں گے میں دیتی ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں میں اپنی سہیلی کو تجھے پیسے دیتی ہوں، تو آزاد ہو جائے گی۔ بریرہ ان سے مکاتبت کرنے گئی، ساری باتیں طے کر کے آئی تو آ کے امی عائشہ کو بتایا یہ معاملہ۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو کہا کہ وہ مکاتبت تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف ہوگی۔ ولا کی یہاں پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آسان فہم کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت دوبارہ ان کے مالکوں کو ملے گی، حالانکہ کن کو ملنی چاہیے؟ امی عائشہ کو۔ آزاد کون کروا رہا ہے؟ امی عائشہ۔ پیسے کون لگا رہا ہے؟ امی عائشہ۔ تو اگر بریرہ فوت ہو جائے وراثت امی عائشہ کی طرف لوٹنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم آزاد تو کرتے ہیں، پیسے بھی پورے لے لیتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت اپنی طرف لکھیں گے۔ کتاب اللہ کبھی صرف حدیث کے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے گا۔ اٹھائیے پورا قرآن، یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں شرط یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرائے گا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ شرط کہاں پہ ہے؟ کتاب اللہ میں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد اے منکرین حدیث کے گروہ اگر صرف قرآن ہے، یہ قرآن کی کون سی صورت ہے؟ اس کے اوپر تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس حدیث کو ہی نہیں مانتے، لیکن آگے مزید دلائل، 2 باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ ابو بکر پانی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر تو، یہ منکرین حدیث کے لیے کیوں بہت بڑی دلیل ہے؟ کیونکہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ سجدہ منکرین حدیث سے بھی پوچھیں گے نا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سجدہ یہی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں 7 ہڈیوں پہ، 7 اعضاء پہ۔ یہ جی تواتر سے رسول اللہ سے ہم تک پہنچ گیا۔ اپنی مرضی کی حدیث ماننی، اپنی مرضی کی چھوڑنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی بات کہہ گئے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد
علی سبعۃ اعظم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. بتائیے جب رسول اللہ یہ کہیں کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے تو حکم دینے والی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو کوئی حکم دے سکتا ہے؟ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں. آپ نے گاندھی صاحب سے پوچھ رہے ہیں سجدہ آپ بھی 7 ہڈیوں پہ ہی مانتے ہیں اور اسی کیفیت کو مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. یہ قرآن پاک کی کس صورت میں حکم موجود ہے؟ کس صورت میں؟ کس آیت میں؟ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا. یہ تو جواب ہے. یہ کہتے ہیں سارے اوامر قرآن پاک میں، اور یہ بھی کہتے ہیں سارے نواہی بھی قرآن پاک میں ہیں. عجیب مد کہا اس بات ہے. بات بڑی لمبی ہے لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں. نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. دعا کی بات نہیں ہو رہی، دعا تو بندے نے کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی جائے، سورۃ آل عمران کی تلاوت رکوع اور سجدے میں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں منع کیا گیا ہوں. کون منع کر سکتا ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو منع نہیں کر سکتا. آپ منکرین حدیث سے پوچھئے یہ جو منع کرنے کا حکم ہے یہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے؟ اتنا عقل کے اوپر پردہ ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن پاک میں تو حکم ہے. اگر مجرد قرآن پاک بغیر تشریحات نبوی کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مغالطہ لگ جائے گا، اشکال پڑ جائے گا. حتیٰ کہ سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دے دیا. مردار حرام ہے. قرآن پاک کی آیت آپ سب کو پتہ ہے. مردار حرام ہے. لیکن پوری مسلمان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے مردار کی 2 قسموں کو جائز قرار دیا ہے. کون کون سی؟ مچھلی اور جراد. اب بتائیں مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے کیا ذبح ہوتی ہے کہ مر جاتی ہے؟ نکالیں گے مر جائے گی، مردار ہوگی. مردار تو حرام ہے. تو پھر منکرین حدیث مچھلی کھانا چھوڑ دیں. اور بعد ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا واقعی جی مچھلی حرام ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی آمد سے پہلے ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر کرونا وبا کے حوالے سے بہت سے اشکالات اور پروپیگنڈوں کو پھیلایا گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرما دیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
جب ان کو وباؤں نے گھیر لیا، جب ان کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آ گئیں، وہ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے آئے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ حکومت نے یہ بیان پہلے جاری کر دیا ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی، رمضان کے اندر عبادتیں اور تراویح جاری رہے گی۔ بات یہ ہے کہ مساجد جو شفا کے مراکز ہیں، مساجد جو برکت کے مراکز ہیں، اگر انہی کو بند کر دیا جائے، اور یقین مانیے کرونا وبا کے حوالے سے بیماری موجود ہے، لیکن پاکستان کو اللہ رب العزت نے اس بیماری سے محفوظ رکھا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ 13,000 مریض تقریباً 1.5 سال میں اس بیماری سے فوت ہوئے۔ یہ دنیا میں کم ترین شرح ہے۔ یہ بیماری کے خوف سے لوگوں نے اپنے مردے بغیر کفن کے اور نہلائے دفن کرنا شروع کیے، یہ خوف و ہراس کی وجہ سے۔ پینڈکس کا مریض گیا اسپتال، کرونا ٹیسٹ کرا، اتنی دیر میں پھٹ گئی، مر گئی۔ یہ ظلم اور بربریت کی داستان ہے۔ ہم حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کرونا کے اندر مسجدوں کو کھولنے کا امکان اور ارادہ ظاہر کیا ہے، اور ان کا بیان آ گیا ہے کہ SOPs کے ساتھ مساجد میں عبادت ہوگی۔ لیکن ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ کرونا سے 13,000 1.5 سال میں مرے ہیں، لیکن اگر جو معاشی طور پہ اور معیشت کا لاک ڈاؤن آپ رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں خاندان متاثر ہوں، افیکٹ ہوں۔ یہ رمضان ایک تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آنے تک زندہ رکھے۔ لوگ یہ خواہش کرتے ہوں گے قبروں میں پڑے ہوئے کہ کاش رمضان کی ایک رات نصیبے میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ لیکن یہ نیکیوں کے موسم بہار کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے بھی بڑا اہم مہینہ ہے۔ ہماری حکمرانوں سے یہی استدعا ہے، یہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر مسجدوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اسی طرح آپ لاک ڈاؤن کے فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کیجئے۔ کچھ نہیں ہوتا، 1.5 سال کے اندر 13,000 اموات، اس سے کہیں زیادہ لوگ کسی دوسری بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ لوگوں کو معیشت کا پہیہ چلانے دے، ورنہ معاشی لاک ڈاؤن اس کرونا سے زائد برے نتائج دے گا۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ عمر جلیل نامی ایک آدمی سندھ کا، جو بڑا اپنے آپ کو ادیب سمجھتا ہے، جس سے بڑا ذلیل شاید اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اللہ کو شرمندہ کر دیا، معاذ اللہ، یہ سوال کر کے اے اللہ آپ نے عورتوں میں سے کوئی نبی اور رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا اور اللہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک بات نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار باتیں اس ذلیل ترین آدمی نے کی ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے رسول اللہ کی لیے ہمیں تن من دھن نچھاور کرنا چاہیے، رسول اللہ ہمارے دل کا سرور، نظر کا قرار، دل کا چین ہے، لیکن ہماری جو کفیت توہین رسالت پہ ہوتی ہے، توہین خدا پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کو جو جی چاہے گالیاں نکالتا رہے، نہ آپ کے اوپر کوئی اثر پڑے، نہ میرے اوپر کوئی اثر پڑے۔ اور ہم حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عمر جلیل نے بکواس کی ہے، اس کے اوپر فی الفور مقدمے کو درج کیا جائے، فی الفور۔ اور عورت مارچ کے خلاف جو مقدمے کی درخواست ہماری جماعت نے رابی روڈ میں جمع کرائی ہے، آج وہاں پہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا جمعے کے بعد، لیکن DSP نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے لیگل رائے کے لیے یہ مقدمہ آگے فارورڈ کر دیا ہے، جو لیگل رائے کے مطابق ان کے اوپر دفعات بنتی ہوں گی، پرچہ ہوگا۔ اس وجہ سے آج کا احتجاج مؤخر کیا گیا، لیکن اگر 9 اپریل تک یہ پرچہ نہ ہوا، میں صرف اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ دیگر دیوبندی اور بریلوی بھائی بھی اس کاز میں، اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اہل حدیث کی صرف لاہور میں 1000 سے زائد مساجد ہیں، وہاں سے جلوس آزادی چوک تک جائیں گے، اور آزادی چوک سے SP آفس تک، SP آفس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائیں گے، احتجاج کیا جائے گا۔ اگر عورت مارچ میں کی گئی ہرزہ سرائی اور توہین کے اوپر مقدموں کو دائر نہ کیا گیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ جی پروپیگنڈا کرتے ہیں عورت مارچ میں کچھ نہیں ہوا، 3 باتیں نوٹ کریں، بڑی اہم ہیں۔
نمبر 1، ٹرانسجینڈرز کا جھنڈا عورت مارچ میں لہرایا گیا، گیز اینڈ لیسبینز کا رینبو فلیگ عورت مارچ میں لہرایا گیا، 2 باتیں۔ اور تیسری ایک بکواس یہ کی گئی، میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، آج بھی اس کی آواز مسجد میں گونجتی ہے، اس کا نام مسجد میں گونجتا ہے، مجھے خاموش کروا دیا گیا۔ ہم نے بڑی عام فہم بات کی ہے، اگر تو کسی بچی 9 سال کے ساتھ یہ واقعہ عورت مارچ میں موجود تھی، سامنے آئے میرے ساتھ یہ واقعہ فلاں مولوی نے کیا ہے، ہم اس بچی کے ساتھ مل کر اس مولوی کو مینار پاکستان کے اوپر پھانسی کی سزا لگوائیں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو یقیناً یہ جھوٹ ہے، تو بتایا جائے یہ کس عظیم رسول اور پیغمبر کے نکاح کے اوپر ہردہ سرائی کی گئی کہ مسجد میں کائنات میں صرف ایک نام گونجتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نکاح کے بارے میں بکواس کی گئی ہے؟ اگر اس مارچ کے خلاف توہین رسالت کا اور جو دفعات مجھے بتائیے عملے قوم لوط کے جو اعلانیہ جھنڈے لہرائیں، کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا، یا کیا یہ اسلامی ریاست اور نظریاتی ریاست ہے کہ اللہ کو امر جلیل گالیاں دے اور میں اور آپ احتجاج جب تک نہیں کریں گے اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا؟ عورت مار توہین کرے جب تک احتجاج نہ پرچہ نہ ہو؟ کیا یہ ہمارے ملک میں انسانیت ہے؟ کیا یہ ہمارے ملک میں اسلام ہے؟ کیا یہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خدا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔